السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اپنے اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے مخاطب ہے ملتان سے. اور اب ہم جن سے آپ کا میرے ماموں کا ہم نے تعارف کرایا تھا یہ ذہن میں رہے کہ ماموں ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کو رول ماڈل ان جیسے بہت لوگ ہیں، ہمیں ان کو اب سامنے لانا پڑے گا. یہ معاشرے کے سدھار کا ایک قدم میں اٹھا رہی ہوں، جب لوگ مجھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایک دوسرا قدم آگے بڑھائیں. اب ہم ان کے پروفیشنل کیریئر کی طرف آتے ہیں کہ یہ ان کا اتنا ہائی پروفائل پروفیشن میں اپنے یہ چلے گئے، اتنے ہائی پروفائل جاب میں، تو اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس میں لالچ اور کوئی بھی انسینٹیو انہیں کیوں متاثر نہیں کر سکا، اس پر بات کریں گے. دوبارہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، یہ بتائیے، میں بینک کا نام لے کر کہتی ہوں، ظاہر ہے MCB سے آپ نے اپنی ملازمت کا ایز اے بینکر آغاز کیا، لیکن پوری ملازمت میں دوران ملازمت بے تحاشا بینکس کھلے اور بڑے بڑے BCCI جیسا بینک کھلا اور بینکوں نے زیادہ انسینٹیو دے کے پرانے بینکرز کو آفرز دینی شروع کی اور انسینٹیو زیادہ دے کر. لیکن آپ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، آپ کی لائلٹیز اپنے اسی بینک کے ساتھ رہیں جس نے آپ کو تربیت بھی دی دوران بینکنگ اور آپ کا روزگار بھی وہاں سے لگا رہا، اور اسی نے آپ کو اتنا آگے بڑھایا کہ پھر آخر میں آپ ملتان کے MCB کے نہ صرف زونل چیف ہوئے، انہوں نے صرف لائلٹیز اور ایک بہترین بینکر کے طور پر آپ کی پروفیشنل آنیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو گولڈ میڈل دیا. اور وہ ایسا ہی گولڈ میڈل نہیں تھا، 10 تولے اصلی سونا تھا اس میں. تو بات کرتے ہیں آپ سے کہ بتائیے پروفیشنل آنیسٹی کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دور جو تھا وہ دور تھا اس میں جناب لوگ سارے اکثریت کیا بلکہ 99% لوگ ایماندار تھے. اچھا، اور لوگوں میں حوث بھی نہیں تھی. حوث نہیں تھی، ٹھیک ہے. سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ بھئی ہم تو اسی ماحول میں پڑے ہوئے تھے، سمجھے، شروع سے بچپن سے. پھر یہاں آ کر کے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں اتنی طمع اور حوث نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز بعد میں شروع ہوئی، بہت بعد میں شروع ہوئی. سمجھے، جن لوگوں نے جائیدادیں مطلب ہے الاٹ کرائیں بھی، اپنے جو لوگ ہندو چھوڑ گئے تھے ان کو الاٹ کرایا اور بہت سے ناجائز قبضے کر کے کام شروع بینکرز کیے. نے بھی کیے، غلط لونز دیے. نہیں، بینکرز نے بہت کم، ایسا آپ کو بہت کم ملے گا. شروع میں کوئی ایسا بات نہیں تھی. شروع میں نہیں تھا، لیکن پچھلے 3 ڈیکیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکوں نے لونز بڑے بڑے دیے اور وہ کھائے لیے گئے. دیے، لیکن لونز جو تھے وہ زیادہ تھے ان سرمایہ داروں کو جو خاندانی سرمایہ دار تھے. بالکل صحیح ہے، سمجھے. بالکل اس صحیح. لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کے جو لونز ہیں ان میں وہ یوٹیلائز ہوئے پورے. وہ ان میں آپ کو وہ اپنے جو ڈوبنے والے لوگوں سے آپ کو بالکل نہیں ملیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب سیاست آئی، سمجھے جی، جب بینک نیشنلائز ہوئے گورنمنٹ کے، جب وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آئے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جو ہے نا جو اقربا پرورش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ چاپلوسی کر کے اوپر آ جاتے ہیں، جی، آپ مطلب خوشامد کرتے ہیں. میرٹ پر نہیں بلکہ نہیں، میرٹ پہ بھی تھے، لیکن انہی میں سے لوگوں نے جناب جو ہے نا دیکھا پروموشن لی کہ کس طرح لی. لوگوں کو خوشامد کر کے گورنمنٹ کے پریشر سے، گورنمنٹ کے افسروں کے تعلقات سے، اب جب وہ انٹرفیرنس آ گئی اس میں، ٹھیک ہے، سرکاری انٹرفیرنس آ گئی، تو ظاہر اوپر لوگ ایسے آنے شروع ہو گئے جو ایماندار نہیں تھے. انہوں نے پھر لونز بھی اس قسم کے دیے کہ جو، اور وہ بھی جو مطلب ہے ظاہر تو یہ کرتے تھے جی اس طرح انڈسٹری لگانی ہے، لیکن وہ دراصل کچھ بھی نہیں تھا. وہ بس ایسے ہی ہوا میں لون تھے. وہ صرف کاغذوں میں دکھائے گئے کہ بھئی ہم نے بڑا ایک کارخانہ لگایا، لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ تھا جو شروع ہوا ہے نا، بیڈ ڈیٹ سے شروع ہے نا، بیڈ ڈیٹ سے، سمجھے جی، وہ اس وجہ سے شروع ہوئے. اور وہ بعد میں آئے ہیں، وہ آئے ہیں ایوب کے بعد، بھٹو کے دور کے بعد شروع ہوئے ہیں. بھٹو کے دور سے شروع ہوئے ہیں جب نیشنلائزیشن آئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بینک بہت ایماندار تھے، لون بھی ایماندار سے دیے جاتے تھے. بینک پرائیویٹ تھے. وہ جو تھا سیٹ جو تھا اس کا بڑا کنٹرول تھا. ہاں جی. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے دور میں کوئی غلط لون سینکشن کر دیا جائے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو وہ اس دور میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہم تو اس دور کے پلے میں بڑے ہیں, وہاں سے سیکھا ہے ہم نے اپنے افسروں سے, سمجھیے جو ہمارے افسر تھے, تو ہم تو ان کے پیٹرن کی بینکنگ کرتے رہے ہیں وہاں سے. یعنی تو ارلی ایسی کوئی 80s بات تک نہیں. معاملات ٹھیک رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ نیشنلائزیشن کے بعد جب اس میں گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس آئی ہے نا, سیاسی انٹرفیئرنس آئی ہے, بالکل پولیٹیکل پولیٹیکل انٹرفیئرنس جب آئی ہے نا, اس کے بعد سے کام آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے. اب اس میں غلط لون ایشو کیے گئے, بالکل, جس کی وجہ سے وہ بیڈ ہو گئے. بالکل, بینکوں پر پریشر آیا, بینکوں کے اوپر جناب اب بینکوں کے پروفٹ کم ہونے شروع ہو گئے, بیڈ ڈیٹس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر جناب پریشر زیادہ پڑ گیا. کچھ بینکس بند بھی ہوئے اس میں. نہیں, بینک بند تو نہیں, وہ نیشنلائزیشن کر کے جو پچھلے زیادہ بینک تھے ان کو 5 بینکوں میں کنورٹ کر دیا. اس وقت بینک اتنے زیادہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ بینک تو 4-5 بینک تھے, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ اپنا حبیب بینک پرانا بینک تھا, اس میں اس کے بعد آسٹریلیشیا بینک تھا, آسٹریلیشیا جس سے آپ اس کو بعد میں الائڈ بینک کر دیا گیا, جو اور 2 چھوٹے موٹے بینک اسے مرج کر دیے گئے. اور اس کے بعد جناب یہ ایم سی بی تھا, نیشنل بینک گورنمنٹ نے خود بنایا 49 کے اندر, سمجھے جی. تو یو بی ایل اس کے بعد نیا بینک بنا. حبیب بینک پہلے کا تھا, پارٹیشن سے پہلے کا, سن 41 سے بنا ہے. ایم سی بی 47 میں اسٹیبلش ہوا ہے ڈھاکے کے اندر. کلکتے میں اصل اس کی بنیاد رکھی گئی پارٹیشن سے کچھ چند ماہ پہلے. پھر اسوانی جو تھے اس کے وہ تھے چیئرمین تھے, بنانے والے تھے. پھر وہ ڈھاکہ اس کا آفس چلا گیا, ہیڈ آفس ڈھاکے سے, پھر وہ کراچی آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیشنل بینک آیا, سمجھے جی. آسٹریلیا بینک پہلے سے تھا, پارٹیشن سے پہلے سے تھا. یو بی ایل جو ہے وہ سن 60 میں آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بعد میں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 بینک تھے شروع کے اندر. ٹھیک ہے. 5-6 بینک تھے, اور 1-2 چھوٹے موٹے بینک تھے, وہ کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں تھے, ان کی برانچیں نہیں تھیں. فورن بینکس بھی تو آ گئے تھے نا. فورن بینکس تھے, وہ صرف زیادہ تر لمیٹڈ تھے لاہور اور کراچی تک. جس میں چارٹر بینک ہے, نیشنل گرینڈز بینک ہے, چارٹر بینک ہے, یہ جو تھے یہ پارٹیشن سے پہلے. چیز مینہٹن بھی تھا. چیز مینہٹن نہیں, چیز مینہٹن یہاں نہیں تھا. زیادہ جو تھے وہ یہی تھے, چارٹر بینک اور نیشنل گرینڈز بینک. ٹھیک ہے. یہ 2 بینک تھے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں کراچی میں رہوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے تو کراچی میں رہا, آپ ہی یہاں تو رہتا تھا بھائی. جی جی, آپ کے بہت. تو میں تو بھائی مجھے پتہ ہے وہاں یہ 2-3 بینک تھے جو فورن بینک سے جو پارٹیشن سے پہلے چلے آتے, وہ تھے بھی کمرشل ایریا. کراچی ایک کمرشل ایریا تھا, لاہور ایک کمرشل ایریا تھا. باقی ایک کمرشل ایریا جو تھا وہ لائل پور تھا, اس کو بزنس سٹی تھا ظاہر ہے. جو بزنس سٹی تھا بھائی, وہیں لمیٹڈ تھے یہ جو فورن بینک سے. ٹھیک ہے. یا کوئی ایک آدھا ڈھاکے میں ہوگا, اس کا مجھے علم نہیں. ٹھیک ہے. تو اتنا بینک بڑے. تو بعد میں نیشنلائزیشن جب ختم ہوئی ہے, شروع ہوئی ہے نواز شریف کے دور سے, تو پھر انہوں نے لائسنس دینے شروع کیے دوسرے بینکوں. اب تو بے تحاشا بینک ہے. سب سے پہلا بینک جس نے بہت کامیابی اور بہت آگے گیا وہ بی سی سی آئی. وہ تو بی سی سی آئی تو دیکھو جی, وہ پرائیویٹ بینک تھا, اور وہ نیشنل بینک سے عابدی صاحب نکلے ہیں جب وہاں سے, تو انہوں نے وہ بنایا تھا, سمجھے. پہلے یو بی ایل میں تھے وہ. ہاں, یو بی ایل میں. جی, یو بی ایل میں تھے وہ, سمجھے جی. سب سے پہلے تو حبیب بینک میں تھے. بھائی حبیب بینک سے تو یو بی ایل نکلا. جی بالکل, سارا اسٹاف یو بی ایل سے لے کے گئے. ہاں, یو بی ایل کا سارا اسٹاف گیا, سیکلوں نے وہ بینک بنایا تھا. بالکل جی, سمجھے جی. عابدی صاحب, جناب عابدی صاحب پھر وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنا بی سی سی اے بنا لیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو بینکر ہی بنائے گا نا, باقی سرمایہ دار سرمایہ لگائے گا, بینکر بینک بنائے گا. بالکل بالکل. ایک بینکر کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ دار کو اس طرف راغب کرے کہ وہ زیادہ بینک کھولیں, بغیر بینک کے سرمایہ دار بھی نہیں چل سکتا. سرمایہ دار کو سرمایہ چاہیے. بالکل. بینک اکٹھا کرتا ہے چھوٹے موٹے ڈپازٹر سے, وہ مطلب پیسہ جمع کرتا ہے, اس پیسے سے وہ سرمایہ دار کو لون دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہیں سے کماتا ہے اور اس کو اپنے ڈپازٹر کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیوں نہیں اتنے, مجھے معلوم ہے, میں اس کی گواہ ہوں کہ آپ کو بہت بڑے بڑے بینکس نے آفرز دیں, انسینٹیوز دیے, ظاہر ہے بہتر انسینٹیو دیا جاتا ہے راغب کرنے کے لیے. بات یہ آپ کو کیوں نہیں اپیل کر سکی کوئی؟ بات یہ مجھ میں لالچ نہیں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں بھائی ایک جگہ کام کریں, پھر دوسری وہ بھی ہے رولنگ اسٹون گیدر نو ماس. اگر ہم بھی اس طرح رول ہوتے رہتے تو ہم جناب تو ٹھیک ہے پیسہ تو بنا لیتے ہیں, لیکن پھر وہ بات نہیں رہتی, سمجھے جی.
ہم نے کہا بھائی یہ کی بینک ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں تنخواہ بھی مل رہی ہے، صحیح مل رہی ہے، تو میں وہیں رکھا. اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ 30 سال سروس کے بعد انہوں نے جناب جو ہے نا گولڈ میڈل دیا، ہماری سروس اس کو ایکنالج کیا. بہت بڑی بات تھی. تو اب یہ بڑی بات ہے سمجھے. ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ ہمارے باقی جو رولنگ اسٹون تھے بھائی وہ پیسہ تو ضرور کمایا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے اس میں، لیکن انہوں نے کیا مطلب ہے وہ اپنے امپلائر کے ساتھ لائلٹی لوز کی انہوں نے. اچھا اب ایک چیز رہ گئی تھی جب پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے. یہ لوگ صرف اپنے والد کو پاپا کہتے ہیں. میرے چینل M5 کے ناظرین سن لیں کہ پاپا لفظ کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہے کہ یعنی انگریزوں سے یا انگریزی ڈکشنری سے آیا ہو. پاپا روم اگر آپ نے سنا ہے، جو فادرز ہوتے تھے، سینٹ جان پال تھے ویٹیکن سٹی میں گئی ہوئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے، ان کو پاپا روم کہا جاتا تھا، یہ روم کا، رومن امپائر کا باپ. تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا. تو ابا، ابو اور ابا جان کے بعد لفظ پاپا بھی ہمارے یہاں آیا، اور ہمارے جو ماموں ہیں ان کو ہم لوگ بھی اپنے والد کو پاپا ہی کہتے تھے، تو ان کو بھی ان کے بچے پاپا کہتے تھے. لیکن میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ باقی سارے کزنس اور سارے رشتہ داروں نے پھر ان کو پاپا کیوں کہنا شروع کر دیا؟ وہ کون سی کوالٹیز تھیں ان کے اندر؟ سرپرستی کی، پروٹیکشن کی، اور لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ کسی کو اگر ہے اس کا میرٹ ہے یا نہیں بھی ہے تو اکوموڈیٹ کروانا نوکریوں میں، اور ضرورت مندوں کی پہلے خیش پھر درویش رشتہ داروں کی ضرورتوں کو سمجھنا اور پورا کرنا. اس کی وجہ یہ تھی یا ان کے پاس کوئی اور اس کی دلیل یا وجہ؟ اصولاً تو ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ سب ان کو پاپا کیوں کہتے ہیں. بھائی بات یہ مجھے خود پتہ نہیں ہے مجھے پاپا سب نے کیوں کہنا شروع کر دیا. آپ کو نہیں پتہ چلا؟ میرے تو بچے مجھے پاپا کہتے تھے. اچھا. سمجھے ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں پاپا کہنا شروع کر دیا. اب وہ آپ سب جگہ پاپا مشہور ہو گئے پورے خاندان میں. اب مجھے کوئی خود اس چیز کا کوئی صحیح علم نہیں بھائی کیوں ایسا کہا. آپ سے لیکن یہ ہے کہ بھائی ہم سب سے محبت کرتے تھے، سب کو اپنا سمجھتے تھے، سب کبھی لڑائی جھگڑوں میں پڑے نہیں خاندانی، بلکہ جب وہ جھگڑے ہوتے ان کو نمٹاتے تھے کہ بھئی آپس میں لڑو جھگڑو، چندن کی زندگی ہے بھائی، لڑ جھگڑ کے کیا فائدہ، پیار محبت سے رہو. مطلب وہ جو پنچایت راج کا سسٹم وہاں تھا، وہ پنچایت آپ کے آ کے وہ ان کو اطمینان ہوتا تھا کہ آپ سے اپنے فیصلے کروائیں، آپ کے ساتھ اپنی بھائی یہی سمجھ لیں آپ اس کو. بالکل بالکل بالکل. ہم اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہم نے انہیریٹ کیا ہے اپنے رسول سے. آپ کو رسالت اور آپ کی وحی تو بہت بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے عربوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب ایسے ہی نہیں دیا تھا. آپ ان عربوں کے درمیان ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے اور ان کے درمیان فیصلے کراتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو تھا وہ قبائلی نظام تھا اور جنگجو تھے، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. تو آپ کی جو کوالٹیز تھیں پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کروائی دنیا میں، ان کو امین اور صادق کا لقب ملا. تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ابھی بھی پنچایت راج موجود ہے. صرف بلوچستان کا صوبہ ہے جہاں لیویز کام کرتی ہیں، باقی سگا ڈپٹی کمشنر اور SDM کام کرتا ہے. تو یہ جو قبائلی نظام میں ابھی بھی جو ہے لیویز جو ہیں وہ کامیاب رہی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح اس کو ڈیفائن کروں کہ انسان یہ آپ سے بڑی عمر کے اور بھی ہمارے ریلیٹیوز تھے، میرے خالو بھی تھے، ماموں بھی تھے. اور بنی کے تھانے میں جب میری اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بنی کے ساری تھانے پرانا، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ اگر ان کا گھر کسی کو پتہ کرنا ہو تو پولیس اسٹیشن جا کے پوچھ لے کہ عشرت صاحب کا گھر کہاں ہے، عشرت حسین آبدی کا گھر کہاں ہے. DSP ہو کر وہ ریٹائر ہوئے تھے. ان کو بھی، حالانکہ ان کے تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن ان کو بھی پاپا کا لقب نہیں ملا. گو کہ وہ بھی ایک بہت ہی ایماندار اور بہت ہی سلجھو انسان. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اور ہمارے یہاں بیشتر بزرگ ایسے ہیں جو ابھی لائم لائٹ میں نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں. لیکن آپ کے دو شناخت ہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ بھی چلے، دنیا کے اتنے بڑے جو ہے نا وہ پروفیشن سے آپ جڑے. اور اب چونکہ دنیا ایک پوری کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل ہو گئی تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ بینکنگ کا شعبہ کتنا اہم شعبہ تھا اور ابھی بھی ہے اور آگے بڑھے گا. یہ آپ کا پوتا ابھی مجھے بتا رہا تھا انٹرویو سے پہلے کہ کرپٹو سسٹم جو ڈیجیٹل کرنسی جی وہ آ رہی ہے. جی کرپٹو کرنسی، یہ اس کے بارے میں اس کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں اور اس کے باہر؟ بات یہ بیٹا مجھے اس سلسلے میں میری نالج کم ہے.
نہیں لیکن آپ ایک بینکر رہے ہیں. نہیں وہ بینک کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ اب بینکنگ ساری الیکٹرانک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دور میں سارا مینول ہوتا تھا, ابھی کمپیوٹر تو آ گئی, کمپیوٹرائزڈ ہو گئی. جب ہم ریٹائر ہو رہے تھے اس وقت نیا نیا کمپیوٹر ہمارے بینک میں آیا تھا, اور کسی بینک میں نہیں تھا. جو بھی یہاں باقی 3-4 بینک تھے نا اس وقت, بڑے بینک, نیشنل بینک, UBL, MCB, حبیب بینک, اپنا یہ الائڈ بینک جو آسٹریلیا سے الائڈ بنا, ان میں کسی میں کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. جب ہم ریٹائر ہو رہے تھے تو میرے ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے جناب یہ چیز ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوئی, اور وہ بھی بڑی بڑی برانچوں میں. ٹھیک ہے. سمجھے, کیونکہ الیکٹریسٹی کی پرابلم بھی ہماری 12 دیہاتوں میں بھی ہوتی تھی. وہاں کیسے جناب وہ چلتا بھائی, تو وہ ابتدا ہمارے بینک نے کی تھی, MCB نے کی تھی پہلے. جی MCB نے کی تھی. تو اس کے بعد دوسرے بینکوں نے بھی آہستہ, دیکھو جی بات یہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جاتی ہے تو ٹیکنالوجی آپ دیکھو جب ہم آئے تھے یہاں سے تو یہاں شہر میں رہا کرتے تھے, وہاں شہر میں بہت کم گھر ایسے تھے جس میں بجلی ہوتی تھی. سمجھے جی, بالکل سمجھے, ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے, جلا کرتے تھے. اب جناب دیکھیں کہ ہمارے ہوتے ہوتے انسان جو ہے چاند پہ اتر گیا اور مریخ پہ پہنچ گئی. ہاں, مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کتنی ایڈوانس کر گئی ہے. ظاہر ہے بینک نے بھی ایڈوانس کرنا ایڈوانس. آپ جتنا پھیلیں گے, پھیلاؤ ہوگا, اتنے ہی آپ کو مجبور ہوں گے کہ آپ اس کو الیکٹرانک کریں. بالکل اس کو مطلب اس کو اکٹھا کریں. اب آپ اس کو پھیلا کر کے کام نہیں ہو سکتا. آپ بڑے بڑے لیجر رکھیں, وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. مینول کام بہت مشکل ہو گیا. اب تو دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, یہ تو اچھی بات ہے, تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. سمجھے جی, ہم تو اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین آ جائیں تو حیران اور پریشان ہو جائیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, بھائی میں کہاں آ گیا. بالکل بالکل بالکل. ان کا دور جو تھا وہ تو پریشان ہو جائے دیکھ کر. بالکل, وہ تو اس ہندو بنیے کا دور تھا جہاں لوگ اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ تجوریوں میں رکھتے تھے, دبا دیتے تھے زمین کے نیچے. بینک تو تھے نہیں بھائی, اس میں رکھتے تھے, بٹکیوں میں رکھ کے دبا دیتے تھے. گلک میں وہ بٹکیاں ہوتی ہیں مٹی کی, اس میں رکھو اور زمین کے نیچے دبا دیا پیسہ. بینک جو بعد میں اب نکل رہے ہیں, جہاں کھدائیاں ہوتی ہیں تو معلوم ہو جی دولت نکلی, جی فلاں مر گیا تھا, دفینہ نکلا ہے. سمجھے, تو اس وقت تو لوگ جو تھے اول میں تو پیسہ اتنا تھا نہیں, کرنسی اتنی نہیں تھی اس دور. نہیں, میرا اس پہ ڈفرینٹ تھیسس ہے. پیسہ تھا جیسے آپ نے کہا نا, سب نے لوگ دبا دیتے تھے, وہ اچھلتا نہیں تھا, اس کی نمائش نہیں تھی. وہ صحیح بات ہے, سڑکوں پہ دندناتا نہیں پھرتا تھا پجیرو اور مرسڈیز اور کرولا کی شکل میں. لوگ پیسے کو دبا دیتے تھے, نمائش وہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ پیسہ اس وقت دیکھو جی کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی. انڈسٹریلائزیشن نے اکنامی کو بوسٹ کیا ہے. یورپ کا بھی آپ دیکھیں, یورپ میں جب انقلاب آیا ہے, صنعتی انقلاب آیا ہے, تو اس کے بعد ہی جناب اس نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے. ورنہ وہ بھی ہماری طرح ایسی ایگریکلچر کنٹری تھا جیسے انڈیا تھا. سمجھے, ایگریکلچر کنٹری تھا بھائی. یہ انڈسٹری کیا تھی, کوئی انڈسٹری ایسی خاص نہیں تھی. ہنرمند لوگ تھے, ہنرمند ہوتے تھے, کام کرتے تھے, اپنے کپڑا کھڈیوں بنایا کرتا تھا. بالکل, تو آپ سمجھتے ہیں ایوب خان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا انڈسٹریل, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اس نے جتنا پاکستان کو اکنامکلی جتنا اس نے ایڈوانس کیا ہے, اور پاکستان اب بھی اگر کھڑا ہے تو اسی کی وہی بنیاد ہے, وہی بنیاد ہے. ہم تو کوریا گئے تھے اپنے سول سروسز اکیڈمی میں, آپ کو باہر کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں, وہاں کی اکانومی, وہاں کے گورننس سسٹم کو پڑھانے دکھانے کے لیے. تو میں بڑی حیران رہ گئی کہ وہاں ایوب خان کی تصویر لگی ہوئی ہے. اچھا, پتہ چلا وہ یہاں آئے تھے اور آ کر یہ 60s میں, اور انہوں نے یہاں سے یہ سسٹم بورو کیا, اور وہ انہوں نے پھر اتنا گرو کیا کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. لیکن آج ہم سوائے دوسروں کا سسٹم بورو کرنے کے اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں لوگوں کے, ہم خود بھی کچھ کریں. اچھا, کرپٹو کرنسی کے بارے میں, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی کی میں نے بات کی, اس سے لوگوں میں ایک خوف بڑھا ہے کہ کہیں بینکر جو ہے, بینک کا امپلائی, وہ بے روزگار تو نہیں ہو جائے گا. نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ ابھی کرپٹو کرنسی جو ہے نئی نئی آئی ہے. کسی ملک نے, ایک ملک نے, شاید مجھے جنوبی افریقہ کا کوئی ملک ہے, اس نے اس کو تسلیم کیا. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں, ابھی کسی نے نہیں کیا. UNO یا ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, انہوں نے کسی نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ وہ نہیں کیا. اچھا, ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے اس کو. تو وہ یہ ادارے جب ایکسیپٹ کریں گے, اس کو ایڈمٹ کریں گے, اس کو مانیں گے اس کی حیثیت کو, تب جا کے کہیں اس دنیا میں رائج ہوگی. اس کے باوجود بھی بینکرز میرے حساب سے, جیسے ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے انٹرویو سے پہلے, کہ وہ
بے روزگار نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جو سروسز اور ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی یوز کیا جائے گا, اس کو ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کر دیا جائے گا. یہ تو پتہ نہیں کہہ نہیں سکتا کہ بھئی وہ سب کیا شکل ہو, کیا شکل ہوگی, بالکل ہاں, سمجھے جی, لیکن ایک ایک فیئر تو ابتدائی چیز ہے, ایک ابتدائی چیز ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی کچھ شکل بدل لے جب ایکنالج ہو جائے ورلڈ میں, بالکل تو اس کی بالکل کچھ شکل بدل جائے, کس صحیح طرح ہے, سے ہو جائے. یہ بینک بھی تو چل رہے ہیں نا آخر, یہ بھی تو جناب ایسے تھوڑی ہے نا. بالکل بالکل. تو اب جتنی بھی انڈسٹریلائزیشن ہے اور یہ دنیا میں سمجھیے اکنامک پروگرس ہے, اب تک تو اسی کرنسی سے جو چل رہی ہے, سمجھیے, تو یہ ٹرانزیکشن کرنسی کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن لاکرز ہیں بینک کے, وہ پھر کہاں سے, اس کا کیا ترکیب نہیں, نکالیں لاکر گے؟ کا تو رول اور ہے. نہیں مگر ہے تو بینک میں ہی نا. ہیں بینک میں ہی ہے, کیونکہ وہ اگر بینک میں نہ ہو تو کہاں ہوں گے بھائی, کہاں ہوں گے؟ ہاں سمجھے. بالکل. تو اگر لوگوں چھوٹے موٹے لوگ ہیں, انہیں اپنے زیورات رکھنے ہیں, اپنے حرام منی چھپانی ہے, ہاں جی سمجھے جی, بالکل وہ بالکل. کہاں لے جائیں گے؟ گھر میں رکھتے ہو تو جناب وہ خطرہ ہے کہ بھئی ڈاکہ پڑ گیا تو اور ہم وہ تو مشین لوٹ جائے ٹیکنالوجی ہے, گا. مشین تو جھوٹ بولتی ہی نہیں, بالکل. فوراً ہی آپ کو ہاں, ایکسپوز کر دے گی. تو دوسری بات لوننگ کا کیا ہوگا؟ اس اگر کے آپ لوننگ, دیکھو جی بات یہ, لوننگ کے بغیر تو انڈسٹریلائزیشن کسی ملک چل میں ہی نہیں نہیں ہو سکتا, سکتی. تو وہ کرپٹو نہ کرنسی. ایگریکلچر کو بوسٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے فائنانسنگ کرنی ہوگی, سمجھے جی, آپ نے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ کرے, آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, سمجھے جی, جو آپ میں یہ جاب لیسنس ختم ہوگی. ہاں, جو یہ کمپیوٹر تو میں لازمی بچے پڑھ رہے ہیں ہے. جی, کمپیوٹر سائنس میں جو بچے گریجویشن کر رہے ہیں ان جی کے جی لیے جابس کریٹ یہ ہوگی. کمپیوٹرائزیشن نے جو ہے جی, اس نے تو کام کو آسان کیا ہے, بالکل آسان کیا ہے. مطلب ہے وہ کام, ہر اگر یہی ٹیکنالوجی کام کو آسان آپ کرتی ہے مینولی جی. کریں گے نا, جی تو اس بالکل کے لیے تو بالکل پتہ نہیں کتنی فورس چاہیے آپ کو. بالکل ہے, بالکل اس بالکل نے تو بالکل. کام کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ کو 10 آدمیوں کا کام ایک کمپیوٹر کر رہا ہے. ہاں, یعنی پھیلنے کے ہاں بجائے کام شرنک ہو گیا ہے, ہاں, اس سے فائدہ ہوا آسانی ہے, ہوئی ہے. آسانی ہوئی اس ہے کے جی جناب بالکل. ریکارڈنگ میں آسانی ہے, اس کے جناب اس کو اسٹور کرنے کی آسانی ہوئی ہے. ورنہ آپ اس کو مطلب اگر مینول کریں تو بھائی اس کے لیے بڑے بڑے لیجر, بڑے بڑے رجسٹر کہاں آپ سنبھالتے پھریں گے بھائی. بالکل یہاں آپ ایک چپ میں جناب آپ کا پورا بینک ریکارڈ آ جاتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بہت بالکل بڑا ٹھیک. بینک ہے, ایک بینک جو پورے ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے, ہاں, ایک معمولی چپ میں اس کا سارا ریکارڈ آ اس جاتا کے ہے. سارے بیلنس شیٹس آ جائیں سب گی. آ جائے, پورا ریکارڈ آ جائے گا اس کا بھائی. اچھا, آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ٹیکنالوجی فائدے کے لیے ہے انسان کے, ٹیکنالوجی فائدے کے لیے نہ ہوتی تو اتنی ایڈوانس ہی نہ نہ کرتی. ہوتی تو ہم تو اس کو اگر قرآن سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہا تھا تم پوری یونیورس کو ایکسپلور کر لو گے. بالکل یہ اسی کے بالکل. تھا نا, ٹیکنالوجی کا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات کو تسخیر کر لے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, جس میں میڈیسن کی بھی ہے. میڈیسن نے کتنی ایڈوانس ہوئی ہے, بہت زیادہ. میڈیکل کتنا ایڈوانس ہوا ہے. ساری تو اصل جو زبردست ریسرچ ہے وہ میڈیسن میں ہے. اور یہ صرف ہماری ہی سمجھے. کتاب میں تھا, ہاں, ہماری کتاب میں تھا, اس سے ہی اس کو وہ اٹھا کر لے گئے, ان کی کتابوں میں نہیں تھا. یہ سب سے ماڈرن کتاب تھی, ماڈرن ریلیجن تھا, جو کچھ تھا آخر سب اسی میں آ کے سمایا گیا. تو آپ تو مذہب کی طرف بھی اس قدر آپ کا رجحان رہا ہے ہمیشہ سے, اور آپ اتنا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ سے کسی بھی سبجیکٹ پہ بات ہو سکتی ہے. آپ نے ہمیں, ہمارے ناظرین کو چینل M5 کے اس قدر یوزفل معلومات دی ہیں, اور اپنے ایکسپیرینس کو اس میں شامل کر کے کہ آنیسٹی ہمیشہ آپ کو پے کرتی ہے. یہی بات ہے. اس سے یہ نہ سمجھا گیا کہ جو آنیسٹ ہے وہ بھوکا مرے گا, نہیں, یہ آنیسٹ آدمی تھوڑی اس کو تکلیف ہوگی, ٹیمپریری, سمجھے جی, ٹیمپریری طور پر وہ جناب پریشان ہوگا, سمجھے جی, اس کو اتنی بوسٹ نہیں ملے گی, لیکن الٹیمیٹلی جیتنا اس نے ہی ہے. جیتنا اسی نے. بالکل بالکل بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پتہ نہیں کل میں رہوں تو نہ آپ رہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ محبت کرو اور محبت کراؤ. محبت کراؤ, بالکل پیار کرو, پیار کراؤ, عزت خدمت کرو کرو, اور خدمت عزت کراؤ, اور خدمت کرو اور خدمت کراؤ. بالکل آپ نے ایسی یہ اتنی اب یہ چند دن کی زندگی ہے, لڑ جھگڑ کے بھائی کیا لوگے, سمجھے جی, لڑو گے جھگڑو گے, الگ الگ ہو کے بیٹھ جاؤ گے, پیار محبت کرو گے, اکٹھے رہو گے, سمجھے جی, مضبوط بھی رہو گے, سمجھے جی. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کہ اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کو دفن کرو, سمجھے جی, لوگوں کو دلوں میں اپنی باتیں نہ رکھو, اور مل جل کے رہو, ایک دوسرے پیار کو اگنور کرو. ان کو یہی سمجھانے کی میں تو یہی کہتی ہوں کہ دیکھو طاقت جو ہے نا وہ محبت میں ہے, نفرت میں اتنی طاقت نہیں ہے, وہ بڑی ہی ٹیمپریری چیز ہے. تو جو ڈیوریبل چیز ہے, جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کی طرف بڑھو. اور ہمارا مذہب بھی یہی تو کہتا ہے جی کہ بھئی محبت کرو اور محبت کراؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ.
یہ میں کیا کہوں کہ یہ آپ کا یہ والا میرا جو پروگرام ہے، میں اس کو اپنے تمام کی جو لا حاصل کہوں گی، جو اس کا میرا حصول جو تھا پروگرام کا، آج مقصد مجھے پورا ایک ہوتا بات نظر اور آ میں رہا بتا دوں ہے۔ آپ جی کو، بتائیے۔ میں تقریباً میں 36 سال میں نے سروس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی 20 سال میں آڈٹ میں، 14 سال میں بینک جنرل سائٹ پہ، 20 سال میں آڈٹ میں رہا۔ ٹھیک ہے، آڈٹ آپ کے آڈٹ میں آ رہے ہیں؟ ہاں، سب سے اور آڈٹ چیف تھا میں جنوبی پنجاب کا جب ریٹائر ہوا ہوں۔ تو ظاہر ہے آڈٹ کا محکمہ ایسا ہے، اس سے سب لوگ جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، وہ اس لیے کہ وہ ان کے معاملات کو ایکسپوز کر دیتا ہے، ان کے نقائص نکالتا ہے، نقائص کسی کے نکالتا ہے۔ نقص نکالنا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آڈیٹر کے لیے سب سے نازک اور حساس مرحلہ ہے، بالکل، ہوتا ہے اور جب وہ- بینکنگ میں جب منی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، جی وہاں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ آڈٹ نہ ہو تو لوگ اور وہاں گھپلے ہونے شروع ہو جائیں تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بینک بیٹھ جاتا ہے، لوگوں پیسے نکال لیتے ہیں، بینک بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے آڈٹ میں بھی پیار بانٹا ہے، سمجھے جی۔ ہم کہیں بھی گئے، ہم نے مینیجر کے ساتھ پیار سے بات کی ہے، اس کو سمجھایا بھائی آپ ایسا کرو گے تو اس میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ آپ جو بھی سلسلہ بنایا، پروسیجر بنایا ہے بینک نے، ہاں، یہ بینک نے جو بنایا ہے یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ بینک اپنا کاروبار چلا، بلکہ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے۔ بالکل اگر آپ اس لائن پر چلیں گے، کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے پیسے کا، بالکل سمجھے جی۔ بالکل اگر جو بینک نے آپ کو راستہ دیا، طریقہ کار بتایا، اس پہ عمل کرو گے، اس میں بینک کی پروٹیکشن ہے، آپ کی پروٹیکشن ہے۔ آپ جہاں اس سے ہلیں گے، کوئی گھپلا ہو جائے گا، کوئی غلط کام ہو جائے گا، کوئی کسٹمر، کوئی باہر کا بندہ، کوئی اسٹاف کا بندہ فائدہ اٹھا جائے گا، سمجھے جی۔ اس کا فائدہ اٹھانے سے وہ تو مارا جائے گا ہی، باقی دوسرا عملہ بھی اس کے ساتھ خراب ہوتا ہے۔ بالکل تو ہم نے بھائی ان کو پیار سے ہی سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، اس طرح سے کرو، تم سے یہ غلط ہو گیا ہے، اس کو صحیح کر لو، سمجھے۔ اور یہ وجہ تھی کہ ہم نے جتنے عرصے بھی رہے، لوگوں نے ہم سے پیار کیا ہے، ہمارے نفرت نہیں کی۔ ہم نے بھی یہی دیکھا۔ آپ بھی ایم سی بی میں جا کے میرا نام لیں کہ جی میر صاحب جو تھے وہ کیسے تھے، بالکل، ہاں، یہ جو بات ہے۔ پرانے لوگ جو ہے نا آپ کو یہی کہیں گے بھائی وہ تو بہت اچھے ہیں۔ یہاں پاپا کے نام سے خاندان میں اور بینکوں کے لوگوں میں نے دیکھا میر صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک اور یہاں بتاتی چلوں، چونکہ آپ نے آڈٹ کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے آپ کے بھی کزن تھے، میری والدہ کے بھی کزن، اور نواب خاندان تھا ان کا، سید شادان علی زیدی، اور وہ کیسی سروس میں تھے؟ کسٹم، جو پاکستان کی ایف بی آر کی جو وہ سروسز ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں تو، اور 19 گریڈ میں آڈٹ میں تھے وہ سارا وقت، لیکن ان کا رہن سہن پہناوا وہی شیروانی اور پاجامہ پہن کے وہ دفتر جاتے تھے کسٹم ہاؤس، اور لوگ جب کہتے تھے یہ اچھا یہ 19 گریڈ کا وہ آدمی ہے جس کا گھر وہیں جہانگیر روڈ پر وہ رہے ساری زندگی، نہ انہوں نے مال بنایا، نہ انہوں نے گاڑیاں خریدی، اور ان کے بچے بھی، ایک آدھ بچہ ان کا یہ ضرور کہتا ہے کہ ابا نے کچھ نہیں کیا۔ زمینوں پر وہ پھر میں نے کہا کیوں نہیں، زمینیں تو تمہارے لیے چھوڑ گئے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارے خاندان میں ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ہم نے انہی کو دیکھ کر جو ہے یہ سیکھا کہ بھائی یہ تربیت کا نظام جو ہے، خاندانی نظام، وہ آپ کے بچے چاہے وہ کسی پروفیشن میں ہوں، ٹیکنیکل پروفیشن میں ہوں، یا وہ کسی سرکاری ملازمت میں ہوں، ان کی تربیت جو ہے وہ ان کو انٹیکٹ رکھتی ہے، اور معاشرہ ان کی شیطانیت سے، لوگوں کی شیطانیت سے اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب ان لوگوں کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو شادان علی زیدی بھی ہمارے رول ماڈل میں سے ہیں۔ جناب آپ نے سن لیا، یقیناً یہ کسی ٹک ٹاکر کا ناچ گانا نہیں ہے، کوئی کسی خفیہ ایجنسی سے ملاقاتوں کا سیاستدانوں سے سلسلہ نہیں ہے، تھرل نہیں ہے ہمارے کمیونیکیشن میں۔ ہم سوسائٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے رول ماڈل چینج کرو۔ اپنے رول ماڈلز کو جب تک چینج نہیں کرو گے اور ان کی کامیابی کا راز نہیں دیکھو گے کہ وہ آنیسٹی میں ہے یا ٹیمپریری۔ ابھی ایک صاحب جن کا انتقال ہوا، ان کی میت پر لوگ جمع ہو گئے اور دفن نہیں ہونے دیا، آج بھی ان کی میت، ان کی قبر پر پہرا لگا ہے، سینکڑوں لوگوں کا پیسہ کھا کر وہ بلڈر کنسٹرکشن جو ہے میں وہ تھے، کنسٹرکشن میں تھے، اور پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہوا، میت سامنے رکھی ہے، اور کتنی ذلت، یہ ذلت ہی کی باتیں ہیں نا، یہ عزت کی باتیں تو نہیں ہیں۔ بڑا پیسہ بنا لیا، لیکن میت کو لوگوں نے بیواؤں کا، یتیموں کا حق مار کر جمع کیا، اور ان کے سمدھی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ بری مثالیں بھی ہیں، تو ان بری مثالوں کو اپنا رول ماڈل مت بنائیں۔ خدا حافظ۔